नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ उसकी नजरें पाकिस्तान और इस्लामाबाद और अडयाला जेल में बैठे हुए उस कैदी के ऊपर हैं। और आज इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर एक इश्क है जो कि रक्स कर रहा है, डांस कर रहा है। और यकीन माने कि ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो कहा गया था कि इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है, जदू मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा है। आज महसूस हो रहा है कि वाकतन लोग इश्क इमरानी के मुरीद हो चुके हैं। लोग वाकतन एक मुर्शद की मोहब्बत में रक्स कर रहे हैं, नाच रहे हैं। जो मनाजिर हम देख रहे हैं, ये वीडियो देखें, ये लोग ठंडे पानी में ये नवंबर की आखिरी रातें हैं, यख तरीन माहौल है, यहां पर ठंडा तरीन माहौल है, पानी के अंदर से तैरते हुए निकल कर जा रहे हैं, ये पानी से आगे जा रहे हैं और जिस तरीके से पानी से मूवमेंट कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की करीब तरीन काफिला पहुंच चुका है और अगले तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे में यह अवामी सैलाब एक अवामी तूफान है, एक अवामी गैर मामूली किस्म का रिएक्शन है जो कि इस्लामाबाद से टकरा जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर चीखो पुकार है, इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ टांगे कांप रही हैं, थरथरी मची हुई है, कपकपी यहां पर मची हुई है और यहां पर बिल्कुल हवास बाख्ता निजाम हो चुका है। और महसूस हो रहा है कि अगले चंद घंटों में शायद आप कोई बड़ी या बहुत बड़ी हैपनिंग या कोई बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तानी अवाम सुनना चाहती है वो सुनेंगे। इस वक्त ये विजुअल देखें मजीद, ये शेलिंग शुरू कर दी गई है और खौफनाक किस्म की शेलिंग हो रही है, लेकिन ये शेलिंग वेलिंग अब बहुत पीछे रह गई है। यानी डंडे मारना, बैत मारना, बल्कि आज ग्रेनेड भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर मारे गए हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी हैं। ये मोहब्बत की, ये मुजाहिमत की गैर मामूली, बल्कि वो शार ने कहा था ना कि जनाब चढ़दा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, चढ़दा सूरज कहता था है कोई मेरी तरह, निक्का जा दीवा बोलिया रात पई ते वेखांगे। हालात ऐसे ही हो गए कि जनाब जिस अवाम को ललकारा जा रहा था, जिस अवाम के ठट्ठे और मजाक उड़ाए जा रहे थे, आज उस अवाम ने एक तारीख रकम कर। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूं। डीपीओ को हाट, बल्कि डीपीओ अटक, माजरत के साथ डीपीओ अटक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा जनाब जितने लोग लेकर आ जाएं, कितने लोग थे सांबा, उसने कहा हम देख लेंगे, आगे पुलिस खड़ी है। ये तस्वीर देखें, डीपीओ साहब पठान आ गए हैं। ये वाकईतन लोगों ने वहां पर जाकर लिखा है, वहां पर लिखकर बयान किया है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, हैरान कुन तौर पर बीबीसी इसको लाइव कवरेज दे रहा है। लाइव, इससे पहले इतनी ज्यादा कवरेज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की किसी भी मूवमेंट के हवाले से, किसी भी एहतजाज के हवाले से, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से इतनी ज्यादा बैनुल अक़वामी कवरेज नहीं हुई जितनी ज्यादा कवरेज अब शुरू कर दी गई है। और ये बल्कि अपडेट सारी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि ये अवाम का रिएक्शन आप महसूस करें। ये सिर्फ अवाम को देखें जिस तरीके से वो मूव कर रही है, जिस तरीके से लोग खड़े हैं शदीद तरीन ठंड में और सर्दी में। और जो इतलात है, मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लाख का मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये काफिला है जो कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। और मुख्तलिफ जगहों से तकरीबन 12 लीडर्स हैं, तहरीक इंसाफ के 12 शख्सियात हैं जो मुख्तलिफ काफिलों को लीड कर रही हैं और वो तमाम तर काफिले इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। प्रोमिनेंट शख्सियात ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बुशरा बेगम हैं, बुशरा बीबी हैं और अलीमा खान साहब हैं, लेकिन तकरीबन 12 से 14 लीडर्स हैं, नौजवान हैं जो इस वक्त इस काफिले को, मुख्तलिफ काफिलों को मुख्तलिफ जगहों से लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीर देखें, फुल स्क्रीन पर चलाएंगे इब्राहिम इमरानी, ये फुल स्क्रीन पर देखें। ये एक तरफ खान है और दूसरी तरफ बुशरा बीबी है। ये इस खातून ने भी वहां पर खड़े होकर निजाम को मुक्का दिखाया। ये इस खातून के साथ इस निजाम को बड़ा मसला था, ये इस खातून के स्पिरिट को तोड़ना चाह रहा था। इस निजाम ने इस खातून को सेंटर में खड़े करके, लिटरली सेंटर में खड़े करके, इसके मोस्ट पर्सनल जो कि ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसान होने के खिलाफ चीज थी, उसको खड़े होकर डिस्कस किया, उसको खड़े होकर इसकी इज्जत के ऊपर तार तार करने की कोशिश, इसके साबिक शोहर को मजबूर करके इस खातून की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की इस निजाम ने कोशिश की है। अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगा लें, वही खातून आज इस्लामाबाद के दर पर खड़े होकर ये हाथ उठाकर बता रही है कि ये जीत चुकी है, हाथ उठाकर बता रही है कि ना तुम शिकस्त फाश हो गए हो, तुम हार चुके हो, अवाम जीत चुकी है, अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और ये बता रहे हैं कि जनाब अवाम इस मुल्क की मालिक है, बता रही है कि जनाब अवाम फैसला करेगी। ये जो सिक्योरिटी इंतजामात, ये जिस तरीके की पुलिस, गन्स, बुलेट्स, शेल्स, ये गैर मामूली था जो कि पाकिस्तान के अंदर किया गया था। बट नाउ अब जो चीजें आ रही हैं ये इंतहाई गैर मामूली हैं। ये मैं चाह रहा हूं कि चंद सेकंड की आप वीडियो देख लें, ये 58 सेकंड की वीडियो है। ये स्टैंड ग्रेनेड बाकायदे से इस्तेमाल किए गए हैं और इनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मिलिट्री मोस्टली इस्तेमाल करती है स्टैंड ग्रेनेड। ये मुजाहिरीन के ऊपर मारे गए। ये एक 58 सेकंड की वीडियो इस नौजवान की देख लें कि किस तरीके से मुहतात अंदाज में फिर भी वो अपने इदारों की इज्जत और तकरीम में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन किस तरीके से वो बता रहा है कि ना आप हमारे लोग हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। ये सुन लें। हमने कटी पहाड़ी क्रॉस करके
ابھی جو ہے ہم آگے آئیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے اپنے پولیس فورس اور اپنی حکومت، اپنی ریاست اپنے شہروں پر جو ہے یہ اسٹنٹ گرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ سارے ہم نے پکڑ لیے. میری ان لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے شہریوں پر یہ ظلم نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے. یہ چیز ہمارے ہاتھ لگ گئی، اس کا استعمال ہم بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں پر، لیکن پولیس بھی ہماری ہے، اور یہ جو ہم پر شیلنگ کسی کے حکم پر کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان ہو، کیونکہ جتنا ہمارا اپنے کارکنوں پر دل دکھتا ہے اتنا ہی ہمارا ان پر دکھتا ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنے لوگوں پر یہ چیزیں استعمال نہ کریں. یہ چیزیں آپ لوگوں کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم جو ہیں یہ اپنے سی ایس او صاحب کے حوالے کر دیں گے. انشاءاللہ احتجاج کے بعد یہ آپ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ اس کا استعمال اور نہ کریں. شکریہ. آزما بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، لیکن ان کا جو چہرہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے تو شاکر آپ سیانا ہیں، بیٹا چہرہ پڑھ میرا حال نہ پوچھ، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن پہلے بی بی سی دیکھیں، یہ فل سکرین پر چلائیں جی برائے مہربانی. یہ بی بی سی لکھ رہا ہے کہ پاکستانی پولیس کلیش ود عمران خان سپورٹرز ڈیمانڈنگ ہز ریلیز. کہ پولیس عمران خان کے جو متوالے ہیں یا خان کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ لڑ پڑی ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خان کو ریلیز کیا جائے. پھر بی بی سی آدھے گھنٹے بعد پھر خبر دے رہا ہے فرام پریزن عمران خان لومز لارج اوور پاکستانی پولیٹکس، یعنی خان بالکل چھا گیا ہے پاکستانی سیاست میں. پھر 25 منٹ بعد بی بی سی لکھ رہا ہے پاکستانی اسلام آباد پریپیئرز ایز ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پروٹیسٹرز کلوز ان، یعنی بالکل اسلام آباد کے دروازے پر یا متھے پر پروٹیسٹرز احتجاج کرنے والے پہنچ چکے ہیں. پھر آدھے گھنٹے بعد بی بی سی لکھ رہا ہے کانوے لیڈ بائی بشرا بی بی موونگ کلوزر ٹو اسلام آباد. پی ٹی آئی لیڈرز میٹ ود عمران خان ان جیل. Protesters clash with the police on the road to Islamabad. A long game of cat and mouse. Bushra Bibi, until Khan comes out, we will not end this march. Islamabad gets a new nickname, Containeristan. یہ کوئی اور نہیں ہے، بی بی سی لکھ رہا ہے. اور بی بی سی کبھی بھی کوئی بین الاقوامی انٹرنیشنل ایونٹ، ٹرمپ کی جو خبریں تھیں انہیں سے ٹائم دیتا تھا، یا امریکن الیکشنز کو یہ کور کرتے تھے. لیکن یہ کیا ہوا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، اس کی توجہ ساری پاکستان پر ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کو کھل کر رپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے حالات و واقعات کو بتا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی عوام ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستانی عوام نے جو کر چھوڑا ہے پاکستان کے اندر، یہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ایک ایسا نکوش چھوڑ گیا کہ یہ چیزیں اب غیر معمولی طور پر آگے بڑھ گئی ہیں. پھر بی بی سی لکھ رہا ہے باقاعدہ لائیو، یہ لائیو دکھائیں جی، یہ لائیو بی بی سی لکھ رہا ہے پاکستانی پولیس کلیش ود عمران خان سپورٹرز ڈیمانڈنگ ہز ریلیز، اور لائیو کیا ہوا ہے، بالکل براہ راست کوریج بی بی سی دے رہا. حالانکہ اس سے پہلے ہم سب کو لابنگ کرنی پڑتی تھی اور لابنگ کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ دیکھیں یہ لائیو دکھا رہا ہے. اب اسد طور صاحب نے ایک ویڈیو کی ہے، اس کو دیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اداروں کے اندر بھی لوگوں کے اوپر کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب سندھ پولیس کے ٹرینی لڑکے، وہ لڑکے جنہوں نے ابھی بھی پولیس فورس کو جوائن کیا، انہیں لا کر یہاں پر پھینک دیا گیا ہے. اور اسلام آباد میں پولیس کانپ رہی ہے لٹرلی. اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو انہیں لا کر کمبل شمبل دیں، کیونکہ وہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں، وہ گرمی سے آئے ہوئے ہیں، اور نوجوان بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ کانپ کر ان کی جانیں نکل گئی ہیں. ان کے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اتنے ان کے دانت بج رہے ہیں یہاں پر. یہ ابراہیم اربانی اسد طور صاحب کو سن لیں. ٹریننگ تھے اور یہ مختلف سندھ کے اندرونی شہروں سے ہیں، کوئی گھوٹکی سے، کوئی نوشہر و فروز سے، کوئی جسے کہتے ہیں سکھر سے، یہ تمام ان شہروں کے یہ بچے ہیں. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے اور جو پریشان کن بھی ہونی چاہیے کہ یہ 2000 اہلکار سندھ سے منگوائے گئے ہیں. یہ سارے انڈر ٹریننگ تھے اور ٹرینی بچے ہیں یہ. اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کو سیدھا پولیس لائن سے یہاں پہ بھیج دیا گیا ہے. سندھ میں ابھی سردیاں نہیں آئی تھی تو ان کے پاس گرم کپڑے، سویٹرز اور جیکٹس نہیں تھے. یہ بغیر گرم کپڑوں کے یہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور اسلام آباد میں اب سردی، آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ ایک وارم جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور یہ بغیر ایون ان کے پاس سویٹرز بھی نہیں ہے. تو اور یہ سردی میں ٹھٹر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے زمین کے اوپر. تو میں نے ان سے کوسچن کیا سب سے مل کے، تو ان کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے سویٹر خرید بھی نہیں سکتے کیونکہ یہاں کی مارکیٹیں بند ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اب کل سے بند ہے تقریباً، سارا مارکیٹ اس طرح نہیں کھلی ہوئی. تو انہوں نے کہا ہم نہ سویٹرز خرید پا رہے ہیں، نہ کوئی وارم شال خرید پا رہے ہیں، نہ ہی ہم کوئی اور کچھ ایسا جیکٹ یا کچھ لے پا رہے ہیں. تو سردی میں یہ ٹھٹر رہے ہیں. ان کو ایک کالج میں رہائش دی گئی ہے. بخاری صاحبہ کے چہرے کو دیکھیں، یہ چہرے کو برائے مہربانی صرف دیکھیں. اور جس طریقے سے آج انہوں نے پریس کانفرنس یہ کہتی ہیں
ہماری سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے ان کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی چلنے کل ہو گئی یہ حکومت, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, پورے نظام کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا, یہ امیجن بھی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ عوام یہ کر بیٹھے گی. یہ خوابوں میں تھے اور یہ ہوائی جہاز بنا رہے تھے کہ جناب لوگ تھک گئے ہیں, لوگ اک گئے ہیں, لوگ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. لوگوں نے آج ٹھوک دیا منجی جی, دیکھیں جو مرضی کر رہے ہیں, اب جو جتنے لوگوں کو اٹھائیں, گرفتار کریں, صحافیوں کی آوازیں بند کریں, انٹرنیٹ بند کریں. اس عوام کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس نظام کا واحد حل یہ ہے کہ ہم نے سڑکوں پر آنا ہے, اور آج یہ پسپا ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی جو رول ادا کر رہی ہیں یہ سلطانہ ڈاکو کا کردار ہے. یعنی ماضی میں نواز شریف صاحبہ کی بیگم کلثوم صاحبہ یہ رول ادا کریں تو وہ بڑی خاتون, لیکن بشرا بی بی یہ رول ادا کرے کہ نہیں 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 جی یہ ہو جائے گا, جی وہ ہو جائے گا. اس کے بعد کہتی ہیں ریاست اپنی آئی پر آ گئی تو آپ کو پتا ہے کیا ہو جائے گا. یعنی یہ خود ریاست ہے. اندازہ لگا لیں, ان کی گفتگو کا اندازہ لگا لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے 80 بندے نکلے ہوئے اور آج کہہ رہے ریاست اپنی آئی پہ آ جائے تو کیا. تحریک انصاف والے لالا کرتے ہیں, بیرون ملک اندرون ملک لا 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 لا, بنیادی حقوق کا رولا, لا لا لا. یہ گلوکاری شروع کر دی ہے نون لیگ والوں نے, اور یہ موسیقی انہوں نے شروع کر دی ہے. لیکن سچویشن صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے, غیر معمولی ہو گئی ہے, اور اگلے چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. چونکہ جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کی دہلیز کے اوپر ان کی جو آہٹ ہے محسوس کی جا رہی ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.